رمضان مبارک کے اختتام پہ ایک جو عظیم عبادت اللہ تعالی نے ہم پر فرض کی ہے وہ صدقۃ الفطر ہے. اس کے حوالے سے بعض جو احکام ہیں ان کا یہاں پر اختصار کے ساتھ میں تذکرہ کرتا ہوں. فطرانہ جس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں اور صدقۃ الفطر صدقہ فطر بھی کہا جاتا ہے، ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. یہ اس روزے سے جڑی ہوئی ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہا کہ یہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا. اس روزے کے ساتھ یہ اس کا گہرا ربط ہے. زکوٰۃ الفطر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے واجب ہونے کا سبب فطر ہے. فطر یعنی جب صوم ختم ہو جاتا ہے، فطر آگے روزے ختم ہو گئے تو وہ اس کے واجب ہونے کا سبب ہے. تو اس کے واجب ہونے کا سبب یا وقت کیا ہے فطرانے واجب ہونے کا؟ کہ جب رمضان مبارک ختم ہوتا ہے اس وقت جو بھی مسلمان حیات ہے موجود ہے اس کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا لازمی ہے. تو اگر ایک آدمی یعنی اس کا جو زکوٰۃ الفطر اس کا سبب الوجوب فرضیت کا جو سبب کس وقت فرض ہوتی ہے؟ جب رمضان ختم ہوتا ہے. تو جو آدمی اس سے پہلے وفات پا جائے، رمضان کے آخری دن عصر کے بعد فوت ہو گیا، اس کی طرف سے فطرانہ نہیں ادا کیا جائے گا، کیونکہ جو فطرانہ واجب ہونے کا وقت ہے وہ اسے نہیں پایا. اور ایک بچے کی پیدائش مغرب کے بعد ہوتی ہے، رمضان ختم ہونے کے بعد، اس کی طرف سے بھی ادا نہیں کیا جائے گا. مراد یہ کہ جو بندہ فطرانہ ادا کرنے کا جو فطرانہ جو واجب ہونے کا وقت ہے اس وقت موجود تھا اس کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا لازمی ہے. ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے رمضان کے آخری دن، اس پر فطرانہ ضروری ہے. مغرب کے بعد مسلمان ہوتا ہے، فطرانہ ضروری نہیں. اس طریقے سے یہ حکم اس لیے اہم ہے جاننا کہ یعنی واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ جب آخری دن کا سورج غروب ہوگا. تو اسی حوالے سے جو اس کے واجب ہونے کا وقت ہے جو سبب ہے اس حوالے سے اس کا نام زکوٰۃ الفطر اس کو رکھا گیا. روزوں کے ختم ہونے کی زکوٰۃ یہ کیوں فرض کی گئی ہے؟ اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ روزے دار سے جو لغویات لغو باتیں بیہودہ کوئی چیز غلط باتیں شہوانی کام روزے میں سرزد ہو گئے ہوں، اس سے اس کے روزے میں جو کمی واقع ہوئی ہے تو اس کا یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے یہ کفارہ بن جاتا ہے. جیسا کہ وکیع بن جراح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر رمضان کے مہینے کے لیے اس طرح سے ہے جیسا کہ نماز کے لیے دو سجدہ سہو ہیں کہ اس کے جو کمی ہوتی ہے اس کو یہ پورا کر دیتا ہے. اور دوسری جو وجہ ہے مساکین کو کھانا کھلانا، مساکین کے کھانے کا بندوبست عید کے دن کے لیے کرنے کے لیے. زکوٰۃ الفطر کا جو مقصد ظاہری مقصد یہی ہے کہ مساکین پہ وسعت ہو جائے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مستغنی ہو جائیں اور عید کے دن ان کو ایک آرام پہنچایا جائے، یہ ذلت نہ اٹھانی پڑے کہ وہ لوگوں سے اپنے اناج کے لیے یعنی وہ مانگتا پھریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کی، اس میں جو حکم آ رہا ہے فرضا فرض کی، اور اس حدیث سے زکوٰۃ الفطر کا حکم وہ بھی واضح ہو رہا ہے. زکوٰۃ الفطر کا حکم فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے ادا کرنا. فرض رسول اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، پاکیزگی کے لیے روزے دار کی لغو اور رفث سے بیہودہ باتیں لغویات اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے. بعض مفسرین نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس کی تشریح میں بھی یہ لکھا کہ تزکا سے مراد زکوٰۃ الفطر یہاں پر مراد ہے، وذکر اسم ربہ فصلی اس میں نماز عید مراد ہے. جیسا کہ یہ یعنی بعض نے اس طرح سے لکھا. حضرت عمر بن عزیز رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا ادى زکوٰۃ الفطر ثم خرج الى الصلاۃ، کہ انہوں نے زکوٰۃ الفطر ادا کی پھر نماز کے لیے نکل گئے. چھٹی بات اس بارے میں یہ زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کی علی کل حر او عبد، ہر آزاد پر اور غلام پر، مذکر مؤنث مرد عورت پر، من المسلمین مسلمانوں میں سے، ہر مسلمان پر وہ یعنی مرد ہے عورت ہے آزاد ہے غلام ہے اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر لازمی ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے.
ہر مسلمان پہ واجب ہے، چاہے اس نے روزے رکھے چاہے نہیں رکھے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بھی ایک بچہ ہے جو ایک دن کا ہے صرف، اس کی طرف سے فطرانہ ضروری ادا کرنا، یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی دائمی مرض کی وجہ سے وہ فدیہ ادا کرتا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، فدیہ ادا کرتا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، اس کی وہ بھی زکوٰۃ فطر ادا کرے گا۔ ہر مسلمان بلا استثناء زکوٰۃ فطر کا اس سے مطالبہ ہے۔ جہاں تک حمل کی بات ہے، یا ایسی مثلاً ایک خاتون ہے، وہ حالت نفاس میں پورا رمضان ہے، روزہ نہیں رکھے، اللہ نے اس کو یہی حکم دیا، تو فطرانہ ہر اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے۔ جہاں تک حمل کی بات ہے تو اس کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ یہ واجب کب ہوتا ہے اس کی بات بتا دی گئی، جب رمضان کا آخری سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فطر کا کوئی نصاب نہیں ہے، ہر بندہ جو زکوٰۃ فطر فطرانہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس دن اتنی مقدار اپنے اپنے گھر والوں کی ضرورت سے زائد نکال سکے جو فطرانے میں مقدار متعین کی گئی، تو اس پر فطرانہ نکالنا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ زکوٰۃ کے حوالے سے صاحب نصاب ہو، یا یہ کہ اپنی ضروریات کے لیے تمام ضروریات کے اس کے بعد وسائل مہیا ہوں، صرف فطرانہ ادا کرنے کی طاقت ہے اس پر فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے، اور کوئی اس کا متعین نصاب نہیں ہے کہ اتنے ہوں گے پیسے، اتنی دیر تک مثلاً رہیں گے پھر ادا کرنے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے اپنی طرف سے بھی ادا کریں، اور جن پر وہ خرچ کرتا ہے ان سب کی طرف سے بھی ادا کریں، اپنی طرف سے، اپنے بیوی کی طرف سے، چاہے بیوی کا ذاتی مال بھی ہو، پھر بھی اللہ نے اس کے خرچے کی ذمہ داری شوہر پر رکھی ہے، شوہر کے ذمے ہے اس کا فطرانہ ادا کرنا۔ اسی طرح اپنے اولاد کی طرف سے، جو ان میں سے فقراء ہوں، یعنی جو ان میں سے فقراء سے مراد ہے جن کے پاس ذاتی وسائل نہیں ہیں بچوں کے، چاہے وہ یعنی بالغ بھی ہے لیکن ذاتی وسائل اس کے پاس نہیں ہے فطرانہ نکالنے، تو اس کی طرف سے ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر والدین کسی کے محتاج ہیں، وہ ان کا خرچہ اٹھاتا ہے، تو والدین کی طرف سے بھی وہ ادا کرے گا۔ ایسی بیٹی جو اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اس کی طرف سے اس کا والد ہی فطرانہ ادا کرے گا۔ اگر اس کا بیٹا مستغنی ہو گیا، اس کے پاس ذاتی پیسے ہیں، وسائل ہیں، تو پھر اس کی طرف سے بیٹے کی طرف سے ادا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بیٹے پر خود ادا کرنا لازم ہے۔ بیوی جو طلاق رجعی کے دوران ابھی ہو تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ لازمی ہے ادا کرنا ہے۔ باپ کی بیوی اس میں نہیں آتی، اگر باپ فقیر ہے، محتاج ہے، اس کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے، لیکن باپ کی جو بیوی ہے اس کا خرچہ بندے کے ذمے نہیں ہے، تو اس کا فطرانہ بھی اس کے ذمے نہیں لگتا۔ اگر بیٹا خود ادا کر سکتا ہے فطرانہ تو وہ خود ادا کرے گا، چاہے اس کا باپ اس کی طرف سے ادا کر بھی دے۔ اگر بعض اوقات جو والد ہے اس کی ایک عادت ہوتی ہے بیٹوں کی طرف سے ادا کرتا ہے، چاہے وہ کمانے بھی لگ جائیں پھر بھی وہ ان کی طرف سے ادا کرنا ہی پسند کرتا ہے کہ وہ خود ادا کرتا ہے سب کی طرف سے، تو اگر والد ادا کر رہے کرنے دیں، لیکن بیٹا اگر خود اس کے پاس اب وسائل ہیں، کما رہا ہے، اس کو خود سے ادا کرنا چاہیے، اپنے وسائل میں سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بندہ جس کی کہ فطرانہ ہمارے لیے ادا کرنا لازم نہیں ہے، اگر ہم اس کی طرف سے ادا کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ اس میں جو عبادات ہیں اس میں نیابت کے لیے نیت ضروری ہے۔ اب آپ ایک اور بندہ ہے، اس کی طرف سے آپ چاہتے ہیں آپ اس کی طرف سے ادا کر دیں، اس کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، شرعاً ذمہ نہیں ہے، تو یہ نہیں کہ آپ خود سے ادا کر دیں، بلکہ اس سے اجازت لیں، میں تمہاری طرف سے فطرانہ ادا کرنا ہے، وہ آپ کو اجازت دے، ایک طرح سے آپ کو نائب بنا دے زکوٰۃ فطر ادا کرنے میں، پھر آپ اس کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں۔ جو یعنی ایک بندہ کہیں کام کرتا ہے، جو کمپنی ہے، یا جس بندے کے پاس دوسرا ایک اجیر ہے، تو وہ اس کی طرف اجیر کی طرف سے یا جو بندے بھی اس کے پاس کام کرتے ہیں ان کی طرف سے فطرانہ اس کے لیے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف سے یعنی خود سے فطرانہ ادا کرے، بلکہ یتیم کے اگر ذاتی پیسے ہیں تو اس میں سے فطرانہ نکالا جائے گا، اگر اس کے پیسے نہیں ہیں تو پھر
جو بھی اس کا رشتہ دار ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے اس رشتہ دار یتیم کی طرف سے فطرانہ ادا کرے۔ اگلی اہم بات یہ کہ اس کی مقدار کیا ہے۔ اس کی مقدار ایک صاع اناج ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نعطیہا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام، کہ ہم زکوٰۃ فطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے اناج میں سے ایک صاع، متفق علیہ حدیث ہے۔ صاع سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع، اور وہ ہے جو چار مد جو کہ ایک معتدل قد و قامت کا جو بندہ ہے اس کے جب دونوں ہاتھوں کو ملایا جائے گا، ان کو بالکل اوپر تک بھرا جائے، اس کو ایک مد کہا جاتا ہے۔ تو ایک معتدل جو قامت کا بندہ ہے اس کے 4 مد ملائیں گے تو یہ ایک صاع بنتا ہے۔ اب اس حجم کے جو پیمانے ہیں اس کا وزن میں جب تبدیل کریں گے تو مختلف جو اجناس ہیں ان کا وزن مختلف آئے گا، اس لیے اس کا وزن یعنی اس کو اسپیسیفک بیان کرنا کہ جو فطرانہ ہے ایک صاع وہ اتنا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اصل میں حجم حدیث میں تعین حجم کا کیا گیا ہے، اس کا وزن کتنا ہے وہ مختلف جو اجناس ہیں ان کا مختلف ہوگا۔ اگر چاول کا لیں تو 3 کلو سے کم نہیں بنتا، بعض چاول تو 2.25 کلو ایک سال پورا ہوتا ہے، 2.25 کلو سے 2.25 کلو تک، یعنی چاولوں میں بھی آپس میں اس میں مختلف مقدار ہوتی ہے۔ ایک صاع جو میں لے کر آیا تھا ایک جو ملتا ہے بہت پرانا ایک صاع شیخستان القوس حفظ اللہ کے پاس رکھا ہوا تھا، اس کو پورا ہم نے بھرا تو اس میں 2.5 کلو کا وزن بن رہا تھا، چاولوں سے بالکل اوپر تک بھر کے 2.5 کلو یا ایسا کچھ اس کے آس پاس اس کا وزن بنتا تھا۔ بہرحال چاول بھی مختلف قسم کے ڈالیں، یعنی بڑا دانہ چھوٹا دانہ تو اس کی بھی جو وزن ہے وہ مختلف بنے گا، کیونکہ اصلی اعتبار حجم کا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کس کس چیز کا نکالا جا سکتا ہے؟ جو بھی رائج الوقت اناج ہے اس کی فطرانہ نکال سکتے ہیں، جیسے جو ہے، گندم ہے، چاول ہے، اور اس کے علاوہ مثلا لوبیا ہے، دال ہے، چنے ہیں، پھول ہے، اس طرح یعنی جو چیزیں بھی اناج کے طور پہ اس جگہ پر جہاں پر آپ نکال رہے ہیں فطرانہ وہاں پر اناج کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ ایک چیز ایک جگہ اناج کے طور پہ ہوتی ہے، دوسری جگہ بالکل اناج کے طور پہ نہیں استعمال ہوتی، تو وہاں نہیں نکالا جائے گا، جہاں ہوتی ہے وہاں نکالا جائے گا۔ جو بھی رائج الوقت اناج ہے اس میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی ہمیں یعنی سیرت سے ملتا ہے، صاع من طعام، جو صحابہ اپنے ہاں جو بھی اناج ہوتا تھا اس سے ایک صاع نکالا کرتے تھے۔ تو جو بنیادی غذا کے طور پہ جس کو لوگ کھاتے ہیں یعنی ایک باقاعدگی کے ساتھ، اس میں سے نکالا جائے۔ مثلا اگر کوئی بندہ چینی نکالتا ہے، چائے نکالتا ہے، تو یہ اس میں فطرانہ میں یہ چیزیں نہیں نکالی جا سکتی، چاہے لوگوں کی یہ ضرورت بھی ہو، لوگ اس کو ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن بنیادی غذا کے طور پہ باقاعدگی سے لوگ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے فطرانے میں یہ نہیں نکالی جا سکتی۔ بعض مسائل ہم اس میں چھوڑتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ جو زکوٰۃ فطر ہے اس کی مقدار اگر جو لازمی مقدار ہے اس سے زائد نکال دی گئی یہ جائز ہے، تو زائد ہوگی وہ ایک نفلی صدقہ ہوگا، تو ایگزیکٹ اس میں یعنی ناپ کے پھر آدمی نے وہ کہتا ہے میں نے 1 صاع نہیں 2 صاع نکالنا ہے، تو کوئی بات نہیں، اتنا بھی نکال لیں، کم از کم کی مقدار بتائیے نا، زیادہ آپ اپنی طرف سے نفلی نکالنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ کسی کو مال دینا، پیسے دینا، اس کی طرف سے مثلا قرض ادا کر دیا جائے، علاج کا اس کا بندوبست ہو جائے، تعلیم کا بندوبست، کوئی دوسری تیسری انسان کی بہت سی ضروریات ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں، کم از کم یہ کہ خلاف سنت ہے، اور کئی علماء نے اس کو ناجائز کہا ہے کہ زکوٰۃ فطر میں یہ دینا ٹھیک ہے ہی نہیں، اس لیے اجناس کی صورت ہی میں وہ یعنی یہ جو ہے دیا جائے گا۔ آپ نے دیگر ضروریات پوری کرنی ہے، ویسے زکوٰۃ سے صدقات سے اس کی ضروریات پوری کریں۔ نکالنے کا وقت کیا ہے؟ ایک وقت ہے جو مستحب ہے، ایک وقت ہے جو واجب ہے، جو یعنی ایک مستحب ہے اور ایک وقت جائز ہے۔ جو مستحب وقت یہ ہے زکوٰۃ فطر نکالنے کا، عید کے دن کی صبح، نماز عید سے پہلے فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ لوگ عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے فطرانہ
ادا کریں، متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی لیے جو عید الفطر کی نماز ہے اس کو قدر تاخیر سے پڑھنا یہ سنت ہے، تاکہ لوگوں کو فطرانہ نکالنے کا وقت مل جائے۔ جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے تو وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے فطرانہ نکالنا جائز ہے، اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے 28ویں رات سے، 28ویں شب سے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے اس کو نکالا کرتے تھے، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 30 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ 29 دن کا مہینہ لگائیں، 1 یا 2 دن حدیث میں آیا، تو اس میں سے آپ 2 دن لگائیں، 29 دن کا مہینہ ہے تو 28ویں سے آپ فطرانہ نکال سکتے ہیں۔ تو 28ویں شب جب شروع ہو جائے اس سے لے کے عید کی نماز تک فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، کہ صحابہ کرام فطر سے پہلے یعنی عید الفطر سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے فطرانہ نکالا کرتے تھے۔ یہ بخاری میں، جس نے اس سے پہلے نکالا تو وہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ ایک وکیل کو پیسے دے رہے ہیں، کسی کو نائب بنا رہے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ اس کو پیسے دے دیں، کہ وہ آپ کی طرف سے خرید کر فطرانہ اپنے معینہ وقت میں ادا کر دیں۔ اس کو آپ نے رمضان ابھی اس وقت ہی پیسے دے دیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اہم بات ہے کہ اس نے آگے فقیر کو جو جنس کی صورت میں کب دینا ہے فطرانہ، وہ 28ویں شب یا اس کے بعد دینا۔ آپ وکیل کو پیسے دے رہے ہیں یا جنس دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے ادا کر دے، تو وہ پہلے ادا کرنے میں حرج نہیں۔ تو لازمی ہے کہ فقیر کو اپنے مقررہ وقت میں نکالا جائے۔ عید کے دن جس نے عید کے دن سے اس کو تاخیر کر دی فطرانے میں، تو یہ جائز نہیں ہے، گناہ گار ہے، اور اس کے لیے قضا کے طور پہ پھر بھی فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جو نماز عید کے بعد فطرانہ نکالنے کا حکم ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ اور اس میں کن لوگوں کو دیا جائے گا، اس میں بہتر طریقہ یہ ہے، اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ کیا زکوٰۃ کی جو 8 مدات ہیں سب میں فطرانہ دیا جا سکتا ہے، یا فقراء و مساکین کو صرف دیا جا سکتا ہے؟ یہ 2 اقوال ہیں، کیونکہ جو نص ملتا ہے صراحت سے، جو نص حدیث میں ملتا ہے وہ صرف مساکین کا ہے، طعمۃ للمساکین۔ تو بعض نے اس کو زکوٰۃ پر قیاس کر کے قیاس کیا، اور بعض کہتے ہیں اس میں قیاس نہیں ہے، جو حدیث میں مساکین ہے صرف وہی واحد مد ہے اس کی۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ فطرانہ صرف فقراء اور مساکین کو ہی دیا جائے، دیگر جو زکوٰۃ کی مدات ہیں اس میں فطرانہ ادا نہ کیا جائے۔ صرف فقراء اور مساکین جو لوگ اپنی جائز ضروریات کے لیے وسائل نہیں پاتے، تو صرف انہی کو وہ دیا جائے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے بقدر یہ جستجو کرے، دیکھے کہ واقعی فلاں بندہ مستحق ہے، جس کو مستحق سمجھے، یہ مسکین آدمی ہے، محتاج ہے، اس کو عزت کے ساتھ فطرانہ پہنچا دے۔ اگر اس کو 100% یقین دہانی یہ ضروری نہیں ہوتی، اگر آدمی نے غالب گمان پر کسی کو فطرانہ دیا، اسی طرح زکوٰۃ دی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا، تو فطرانہ ادا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جو چیز لازم کی تھی وہ آپ نے پوری کر دی۔ مسجدوں کو بنانے میں، دیگر پروجیکٹس کو لگانے میں یہ فطرانہ جو ہے نہیں دیا جا سکتا۔ ایک فطرانہ زیادہ لوگوں کو، ایک آدمی کا فطرانہ زیادہ لوگوں کو دے دینا، یا کئی لوگوں کا فطرانہ ایک کو دے دینا، اس میں کوئی حرج نہیں، کسی طرح کی پابندی ہمیں اس میں نہیں ملتی، بلکہ اس میں جو مصلحت ہے وہ وہی دیکھنی چاہیے۔ اگر ایک فقیر ہے، مسکین آدمی ہے، اس کو فطرانہ لیا، وہ محتاج ہے، اس کو فطرانہ لوگ دے رہے ہیں، اب فطرانہ اس کی حاجت سے زائد ہو گیا، اصل میں وہ اس قابل نہیں تھا کہ فطرانہ نکال سکتا، لیکن لوگوں کے فطرانہ دینے کی وجہ سے وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ خود فطرانہ نکال سکتا ہے، تو اب اس کے لیے پھر فطرانہ نکالنا ضروری ہے، پھر وہ بھی فطرانہ اپنی طرف سے نکالے گا۔ جس آدمی کا خرچہ آدمی کے ذمہ ہو، اس کو فطرانہ نہیں دے سکتا، چاہے وہ کتنا بھی غریب ہو، لیکن جو دیگر رشتہ دار ہیں، مثلا کوئی چچا ماموں ہے، کوئی اور رشتہ دار ہیں جن کا کہ خرچہ اللہ نے ہمارے ذمہ نہیں کیا، ان کو اگر وہ فقیر ہیں تو ان کو یقیناً فطرانہ دیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کو دینا اس میں زیادہ ثواب ہے، اس میں فطرانے کی ادائیگی بھی ہے اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی ہے۔ جہاں بندہ رہتا ہو وہاں پہ نکالنا بہتر ہے، البتہ کسی مصلحت کی وجہ سے دوسری جگہ دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔
اصول یہ ہے کہ بندہ جہاں رہتا ہے وہاں پر فطرانہ، جہاں پر عید کر رہے ہیں وہاں پر فطرانہ ادا کرنا عمومی طور پہ زیادہ افضل ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو فطرانہ دینا یہ جائز نہیں، اور آخری بات یہ کہ فطرانے میں اس طرح کا ایک اناج نہ دیا جائے جو کہ عیب دار ہو، بندہ خود لینا اس کو پسند نہ کرتا ہو، ایسے فطرانے سے پرہیز کیا جائے۔ یہ میرے بھائیوں فطرانے کے حوالے سے بعض چیزیں تھیں جو کہ یقیناً عید الفطر کے احکام میں ہی شامل۔ رمضان مبارک کے اختتام پہ ایک جو عظیم عبادت اللہ تعالی نے ہم پر فرض کی ہے وہ صدقۃ الفطر ہے۔ اس کے حوالے سے